بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار سور سے مدینے کی جانب روانگی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار سور پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چارہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے، اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار سور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ جانثاریاں ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار سور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط، جس کو رہنمائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا رہبر فرمایا تھا۔ وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار سور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کوئی ملتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے رہبر ہیں، یعنی راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ دین کا راستہ دکھانے والے۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، کیونکہ نبی کے لیے کسی طرح جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ دوسری جانب اہل قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک نے بھی سنا تھا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اس قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعقب میں گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکالا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑا گر پڑا اور وہ بھی زمین پر گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا۔ میرے ترکش میں فعال کے تیر تھے، یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فعال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے فعال نکالا تو اس میں انکار نکلا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو میرے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس گئی۔ حالانکہ وہاں کی زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑے سے اترا اور اسے ڈانٹا، وہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔
میں نے پھر فعال نکالی اور انکار والا تیر ہی نکلا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا کہ میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ سراقہ بن مالک نے فرمایا، بس آپ دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی گھوڑے نے ٹانگ باہر نکالی تو سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے رہا کرا دیں، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کا گھوڑا زمین سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ معزز ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مدینہ منورہ میں پہنچانا تھا اور اسلام کو عروج بخشنا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور اس سفر کے دوران اللہ کی طرف سے کئی معجزات دیکھنے کو ملے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔